सुंदरपुर के एक छोटे से गांव में टुन्ना अपनी छोटे से बेटे के साथ रहा करता था। टुन्ने की पत्नी का एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी, तो टुन्ने को अपने छोटे से बेटे को संभालना पड़ गया था। टुन्ना बहुत परेशान भी रहा करता था। अगर वो बाहर जंगल में भोजन की तलाश के लिए जाता तो वो पीछे से अपने बेटे का लिए बहुत परेशान होता रहता कि कहीं वो गिर न जाए, कहीं उसे कुछ हो न जाए। अभी वो बहुत छोटा है, उसे इतनी समझ भी नहीं है, इसीलिए टुन्ना उसे अकेले छोड़कर कहीं दूर भी नहीं जाता था। वो अपने घर के आसपास ही कहीं से भोजन लाकर उसे खिलाता था। लेकिन कुछ ही समय के बाद जंगल में बहुत सूखा होने लग गया था, क्योंकि ये गर्मियों का मौसम था। बहुत तेज धूप होने की वजह से जंगल में थोड़ा सा सूखा होने लगा और करीब से कहीं भी भोजन भी नहीं मिल रहा था। एक दिन वो अपने बेटे से कहता है, अरे मेरे छोटे कुकू, तुम अंदर जाकर बैठ जाओ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी ही जाकर भोजन ले आता हूँ। तुम कोई शरारत मत करना, क्योंकि आज मुझे भोजन की तलाश के लिए कहीं दूर ही ना जाना पड़े। लेकिन टुना उसे ये कहते हुए भी डर रहा था। अरे क्या कहूँ, मैं भी इससे कह रहा हूँ, इसको तो अभी इतनी समझ भी नहीं है, इसको ये मेरी बातें बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। मेरे अल्लाह जी मेरी मदद फरमाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मेरी पत्नी होती तो वो बच्चे को संभाल लेती और मैं बाहर का काम संभाल लेता। अरे मेरे साथ ये क्या हो गया है, अब मैं क्या करूं। बस टुन्ना इसी बात पर बहुत परेशान होता है। वो अपने बच्चे को छोड़कर जंगल में भोजन के लिए निकल पड़ता है। अरे टुन्ने, बड़े घोड़े पर सवार हो, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? क्या हुआ है? कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं भी तुम्हारी अपने ही हूँ, इस जंगल में रहती हूँ। अरे नहीं लूसी कबूतर, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम तो जैसे जानती ही नहीं हो मुझे। मेरा छोटा सा बेटा है घर पर, मैं उसको अकेला छोड़कर आता हूँ और कहीं दूर भोजन के तलाश के लिए निकल भी नहीं सकता। अभी भी मैं उसको सुला कर आया हूँ।
ابھی وہ چھوٹا ہے، میں اس کو اتنی دیر اکیلے گھر پر نہیں چھوڑ سکتا۔ جنگل میں ادھر ادھر اب بھوجن بھی ختم ہونے والا ہے۔ اب تو بھوجن جنگل کے کہیں دور سے ڈھونڈ کر لانا پڑتا ہے۔ بس مجھے یہی پریشانی کھا رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کی کیسے حفاظت کروں گا۔ ارے ٹنے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میرے پاس تمہاری اس پریشانی کا اپائے ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ تم ایک شادی کر لو، اور تمہارے گھر میں تمہاری بیوی ہوگی اور تمہارے بیٹے کی دیکھ بھال کر لے گی، اور تم بھوجن کے لیے بڑے آسانی سے دور تک جا سکو گے۔ تمہاری ساری پریشانی کا یہ حل ہے۔ ٹنا بڑی غور سے سنتا ہے۔ دوسری کبوتری اسے دوسری شادی کرنے کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ شادی کر لے تاکہ اس کی سوتیلی ماں تمہارے بیٹے کا خیال رکھے۔ ٹنا بڑا خاموش تھا۔ چلیے آئیے ٹنے کی شادی انجوائے کرتے ہیں۔ آج ٹنے نے جنگل کے ایک غریب سی پکشی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ ٹنے کی شادی بہت اچھے سے ہو رہی تھی۔ ٹنا بھی بہت خوش تھا کیونکہ اس کے بیٹے کو ماں ملنے والی تھی اور اس کو گھر سنبھالنے والی بھی مل رہی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی اکیلا اور تنہا محسوس کر رہا تھا۔ اور ٹنا اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جنگل کے سارے پکشی ٹنے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ ٹنے تمہیں بہت مبارک ہو۔ اسی طرح آج ٹنے کی دھوم دھام سے شادی ہو جاتی ہے۔ چلیے آئیے ٹنے کی شادی انجوائے کرتے ہیں۔ آج ٹنے نے جنگل کے ایک غریب سی پکشی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ ٹنے کی شادی بہت اچھے سے ہو رہی تھی۔ ٹنا بھی بہت خوش تھا کیونکہ اس کے بیٹے کو ماں ملنے والی تھی اور اس کو گھر سنبھالنے والی بھی مل رہی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی اکیلا اور تنہا محسوس کر رہا تھا۔ اور ٹنا اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جنگل کے سارے پکشی ٹنے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ ٹنے تمہیں بہت مبارک ہو۔ اسی طرح آج ٹنے کی دھوم دھام سے شادی ہو جاتی ہے۔ بابا، یہ آنٹی کون ہے جس کو آپ اپنے گھر میں لے آئے ہیں؟ ارے ارے بیٹا، میں تمہاری ماما ہوں، اور آج کے بعد میں اسی گھر میں رہوں گی تمہارے ساتھ۔ ہاں ہاں بیٹا، یہ تمہاری نئی ماما ہے، اب یہ تمہارے ساتھ یہاں رہیں گی اور تمہیں کھانا دیں گی اور تمہارا بہت خیال رکھوں گی۔ ہاں ہاں بیٹے، بالکل آپ کے بابا بالکل سچ کہہ رہے ہیں، میں ہی تمہاری نئی ماما ہوں۔ نہیں بابا، میں اس کو ماما نہیں بنانا، یہ بہت گندی آنٹی ہے، ان کو گھر سے باہر نکالے، نہیں تو میں اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، ایسا بالکل نہیں بولتے ہیں، تمہاری ماما بہت اچھی ہیں، یہ تمہارا بہت خیال رکھیں گی، میں ہر وقت تمہارے پاس نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر کوکو تو چلا جاتا ہے۔ نہیں دلہن ٹنی سے کہتی ہے، ارے جی، یہ تو مجھے ماما بنانے کو تیار ہی نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ ارے بیگم، آپ پریشان نہ ہو، ارے چھوٹا بچہ ہے، جب آپ اس سے لاڈ اور پیار کریں گی یہ کچھ ہی دن میں سمجھ جائے گا اور آپ کے پاس آنے لگے گا اور آپ کی ہر بات مانے گا۔ ابھی یہ بچہ ہے، ابھی اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، تم اس کو اپنے لاڈ اور پیار سے ایک دن اپنا بنا لو گی۔ ارے ٹنی بالکل ٹھیک، میں اس کو بہت پیار کروں گی، اس کا بہت خیال کروں گی، اور مجھے یقین ہے یہ مجھے ایک دن ماں ضرور کہے گا۔ ہاں ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اسی طرح ٹنے نے تو شادی کر کے اپنا گھر تو بسا لیتا ہے، لیکن کوکو اسے ماں نہیں مانتا۔ تو کہانی کو آگے دیکھیں تو آگے کیا ہوتا ہے، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی طرح بہت سا سمے گزرتا گیا اور کوکو اپنی ماں کے ساتھ ذرا بھی گھل مل نہ سکا۔ وہ اکیلے جا کر جنگل میں بیٹھ جاتا اور رانو کوی ہمیشہ اسے آ کر بگاڑتی رہتی۔ ارے کوکو، تمہاری مما تمہارے لیے تو نہیں آئی ہے؟
وہ تو بس تمہارے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے آئی ہے، وہ تم سے ذرا بھی پیار نہیں کرتی ہے، تم اس کی باتوں میں کبھی مت آنا۔ تمہاری جو ماں تھی وہ میری بہت پکی سہیلی تھی، اسی لیے میں تمہیں ہمیشہ سمجھاتی رہتی ہوں تاکہ کہیں تم اس کی باتوں میں نہ آ جاؤ۔ مجھے اپنی سہیلی بہت پیاری تھی، اس لیے مجھے تم بھی پیارے لگتے ہو۔ رانو کبھی ہر وقت کوکو سے الٹی سیدھے باتیں کر کے اس کے خراب کرتی رہتی، اسی لیے کوکو نے آج تک اپنی ستیلی ماں کو اپنی ماں نہ بنا سکا، اور یہ سارا قصور رانو کبھی کا تھا۔ کی آنکھ میں بہت زیادہ درد تھا، ڈاکٹر ویجی کو بلایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ویجی آ کر کہتا ہے، ارے یہ کوکو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا، بس اس کا ایک ہی حل ہے، اگر کوئی پکشی اسے اپنی آنکھ دے دے تبھی جا کر یہ اس آنکھ سے دیکھ پائے گا۔ یہ بات اس کی چھوٹی ستیلی ماں بھی دیکھ رہی تھی۔ ٹنا بہت پریشان ہو جاتا ہے، ارے میرا چھوٹا سا بیٹا، اس کی آنکھ بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں، کون پکشی اس کو اپنی آنکھ دے گا؟ ویجی ڈاکٹر کہتا ہے، ارے ٹنے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ اس طرح ڈاکٹر ویجی چلا جاتا ہے۔ ٹنا بہت پریشان ہوتا ہے، ابھی تو میرا بیٹا چھوٹا سا ہے، ابھی سے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، ارے میں کیا کروں گا، اب میرا بیٹا کیسے دیکھ پائے گا؟ بابا کیا میں نہیں دیکھ پاؤں گا؟ کیا میری آنکھیں نہیں ٹھیک ہوں گی؟ ارے بابا، ہمیں کون اپنی آنکھیں دے سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا میری آنکھیں کبھی ٹھیک ہوں گی۔ ارے بیٹے پریشان نہیں ہو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ کوکو رونے لگ جاتا ہے، ہو جاؤ میرے بیٹے، میں تمہارا رونا نہیں دیکھ سکتا۔ کوکو کی ستیلی ماں جا کر ڈاکٹر سے کہتی ہے، میری ایک آنکھ تم کوکو میں ڈال دو، اور کسی کو مت بتانا کہ میں نے اس کو اپنی آنکھ دی ہے، میں کچھ دن کے لیے اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں گی، اور وہاں کوئی بہانہ کر کے کچھ دن کے لیے وہاں رک جاؤں گی، آپ میرا بالکل مت بتانا۔ پھر ڈاکٹر ویجی کہتا ہے، ارے ٹنی، تم بالکل فکر مت کرو، میں کبھی کسی کو تمہارا یہ راز نہیں بتاؤں گا۔ یہاں تو پیچھے مٹھو طوطا بھی یہ بات سن رہا تھا، وہ وہاں سے یہ بات سن کر وہاں سے فوراً چلا جاتا ہے، اور ٹنی بھی اپنے گھر کو لوٹ جاتی ہے۔ ارے ارے ستیلی ماں ہو تو ایسی ہو، دیکھو تو صحیح کیسے اپنی آنکھ کو اس چھوٹے سے بچے کو دے رہی ہے، اور خود اپنی آنکھیں خراب کر رہی ہے۔ یہ بات سوچ کر ڈاکٹر کہتا ہے، کیا دنیا میں بھی ستیلی مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے ضرور ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے بھی قصور۔ کوکو کی آنکھوں کا کامیاب آپریشن ہو جاتا ہے۔ ٹنے، تمہیں بہت مبارک ہو، تمہارے بیٹے کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں، اب وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر ٹنے کو ایسے کہتا ہے۔ ٹنا ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہے، آج وہ بہت خوش تھے۔ ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور کوکو اپنے بابا سے کہتا ہے، بابا دیکھا، میں نے کہتا تھا یہ ستیلی ماں ہماری اپنی نہیں ہے، دیکھو میرا کتنا بڑا آپریشن تھا، وہ ہمیں ایک دن پہلے ہی اکیلے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ ارے نہیں بیٹے، کہیں ضروری کام سے گئی ہوگی۔ نہیں نہیں بابا، وہ ہمیں اکیلے چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ ہماری بالکل اپنی نہیں تھی۔ تین کی ساری باتیں سن رہی تھی، اور پھر وہ کہتی ہے، تمہاری ستیلی ہی ماں ہے جس نے تمہیں اپنی آنکھ دے کر اپنے آپ کو اندھا کر دیا ہے، وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے۔ جب وہ ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی، میں پیڑ کے پیچھے ان کی کھڑے ساری باتیں سن لی تھی، تمہاری ستیلی ماں نے تمہاری آنکھیں دی ہیں، تم اس کو ہی ایسے برا بھلا کہہ رہے ہو۔ کوکو یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے، ارے میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، ستیلی ماں، میری ستیلی ماں مجھے اپنی آنکھیں کیسے دے سکتی ہے؟ ہاں ہاں کوکو، تمہاری ماں نے ہی تمہیں آنکھیں دی ہیں، اور کون ہے جو تمہیں اپنی آنکھیں دے سکتا ہے؟ تم اس کے بارے میں کتنا برا سوچ رہے تھے۔ کوکو بہت شرمندہ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے، اب میں جا کر اپنی ماں سے معافی مانگ لوں گا۔
پھر کوکو جا کر اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میں اس رانو کوی کی باتوں میں آ گیا تھا۔ ارے ماں مری مجھے معاف کر دو، آپ تو بہت اچھی ہیں، آپ نے مجھے اپنی آنکھیں دے دی اور میں آج دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ ارے بیٹا ایسے بالکل نہیں کرتے، ماں باپ کا تو فرض ہے، ماں باپ تو اپنے بچوں کو جان سے پیارا سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہر قربانی دے سکتے ہیں، تم ایسا بالکل مت سوچنا۔ ماں چلو اپنے گھر چلتے ہیں۔ پھر کوکو اپنی ماں کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ تو آج کی کہانی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، تو ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی اچھی اچھی سٹوریاں لے کر آتے رہیں گے۔